پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چین میں غیر مسلمانوں کے ساتھ کیے جا رہے سلوک کے بارے میں تفصیل سے علم نہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ملک کے مخدوش ترین معاشی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے چین کی مدد تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی ہے۔ عمران خان نے یہ بات ترک نیوز چینل TRT کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں چین میں مبینہ ریاستی جبر کا شکار ایغور مسلمانوں کے بارے میں ایک سوال پر کہا کہ انہیں چین میں ایغور مسلمانوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے بارے میں تفصیل سے علم نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ یہ ضرور کہیں گے کہ چین نے پاکستان کا مشکل وقت میں بھرپور ساتھ دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ہمارے لیے کئی مختلف شعبوں میں مدد کی ہے۔ تقریباً 22 منٹ کا یہ انٹرویو پیر کو نشر ہوا، جہاں وزیر اعظم عمران خان نے مختلف موضوعات جیسے علاقائی سیاست، پڑوسی ممالک جیسے چین اور ہندوستان، آسیہ بی بی کیس، پاکستان میں بدعنوانی اور امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے سوالوں کے جواب دیے۔ انٹرویو کے آغاز میں جب ان سے کرپشن کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہاں ہونے والی بدعنوانی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نہ صرف عوام کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ ادارے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ریاستی ادارے ان سیاسی مافیا کے دباؤ سے آزاد ہو کر کام کر رہے ہیں اور یہ ادارے کرپشن اور بدعنوانی میں ملوث کسی بھی فرد کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے بارے میں سوال پر عمران خان نے کہا کہ پاکستان پڑوسی ملک بھارت سے مذاکرات چاہتا ہے، لیکن وہ اس پیشکش کو کئی بار مسترد کر چکا ہے، جس کی وجہ بھارت میں 2019 میں ہونے والے انتخابات ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ایٹمی صلاحیت کے حامل دو ممالک جنگ تو دور سرد جنگ کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے اور دونوں ملکوں کے مسائل کو جنگ سے حل کرنا خودکشی ہوگی، چنانچہ دونوں کی توجہ مذاکرات پر ہونی چاہیے۔ امریکہ کے بارے میں کیے جانے والے سوال پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب آپ دوسروں کی جانب سے دی گئی مالی مدد پر انحصار کرتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے اور پاکستان نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ 80 کی دہائی میں افغان جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت بھی اس جنگ کا حصہ بنا جس کی وجہ سے ملک میں بدامنی پھیلی اور جنگ کے بعد ملک میں شدت پسند عناصر اور منشیات کا فروغ ہوا اور اس کے بعد پھر 9/11 ہوا تو پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ان سے پیسے لے کر انہی عناصر کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا جن کا انہوں نے 80 کی دہائی میں ساتھ دیا تھا۔ لیکن اب پاکستان کسی کی جنگ نہیں لڑے گا۔ پاکستانی خارجہ پالیسی کی توجہ صرف پاکستانی عوام کی بہتری ہوگی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔